السلام علیکم ورگوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کے اس ہفتے کی ریسرچز لے کر۔ مرکری پچھلے ہی ہفتوں سے آزاد ہو چکا آپ کا رولنگ پلانٹ ہے۔ جب وہ ریٹروگریشن سے نکلا تھا سب سے پہلے اس نے آپ کو ذہنی آسودگی دینا شروع کر دی تھی، اور اس کا تسلسل ابھی تک چل رہا ہے اور بڑے اچھے انداز سے چل رہا ہے، جس کی وجہ سے بے چینی پر قابو پانا آپ کو آ گیا ہے، اور آپ اپنی بے چینی کی وجہ سے جن ریلیشنز کو کھو چکے تھے، ناراض کر چکے تھے، یا خود ہی ان سے اچھے انداز سے بات نہیں کر پا رہے تھے، وہ بھی اب واپس آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کے اندر بھی ایک پولائٹنیس، ایک ہمبلنیس، ایک سیکریفائزنگ نیچر پیدا ہوگی۔ اکیلا مرکری 8ویں گھر میں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں کیا آپ کو سپورٹ ملی کہ وینس بھی 8ویں گھر میں۔ سو یور کمیونیکیشن، یور لونگ ابیلٹیز، یور سول اٹریکشنز، یہ بھی اچھے انداز سے۔ تو جن لوگوں سے آپ ناراضگی کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں گے، وہ لوگ بھی بڑے اچھے انداز سے رسپانس دیں گے آپ کو۔ تو یہ دو چیزیں تو بہت پازیٹیو ہیں۔ وینس کے 8ویں گھر کو ہم لوگ تھوڑا کمزور مانتے ہیں، منگنی کرنے یا ریلیشن شپ باقاعدہ اچیومنٹ کے لیے یہ دن بہت اچھے نہیں ہیں، ناراضگیاں ختم کرنے کے لیے بہت اچھے ہیں، بٹ یہ شارٹ ٹائم کے لیے، تھوڑے سے عرصے کے بعد یہ پھر اچھا ہو جائے گا۔ آئی ہوپ کہ ڈیورنگ دا رمضان یہ اس نے اچھا ہو جانا ہے، 21 تاریخ کو 22 تاریخ کو۔ تو ابھی اگر شادی کا ایونٹ روکا جائے تو زیادہ اچھا ہے، منگنی کرنے کا ایونٹ روکا جائے تو زیادہ اچھا ہے، وہ آپ کو آگے چل کے کچھ اچھا رسپانس دے دے گا، میجر رسپانس دے دے گا۔ آپ جنرل سا رسپانس نہ لیں تو زیادہ اچھا ہے، اگر مجبوری ہے کہ لینا ہے تو یہ ایوریج سی آپ کو سپورٹ تو کرے گا۔ اگلا پلس پوائنٹ کیا تھا کہ آپ کا 10th ہاؤس، جسے ہم ہاؤس آف کیریئر کہتے ہیں، جسے ہم لوگ ہاؤس آف مٹیریل ایڈوانٹیجز کہتے ہیں، جسے ہم لوگ جاب یا ذریعہ معاش کے یا زندگی کی جو ہماری ڈیمانڈ اینڈ سپلائی یا ہماری مادی ضروریات ہیں اس کے پورا کرنے کا گھر کہتے ہیں، وہاں مارس ہے آپ کے لیے، توانائی کا ستارہ اور چالاکی کا ستارہ۔ تو آپ کی چالاکی اور توانائی دونوں 10ویں گھر میں آپ کو آسودہ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ گروتھ کی طرف جا رہے ہیں۔ جاب کے حصول کے لیے آسان ہے، آسانیاں ہوں گی۔ قانونی کام کریں گے تو اپریسیشن بھی بہت ملے گی، قانونی کام کریں گے مطلب ٹو دی پوائنٹ رہتے ہوئے کام کریں گے، کیونکہ مارس وہاں تھوڑا بندے کو ادھر ادھر کے کام کرنے کا بھی دل کرنے لگتا ہے نا، بندے کو تھوڑا دل کرتا ہے کہ میں تھوڑا شارٹ کٹ لگا لوں، تو وہ نامناسب رویہ ہوگا، وہ مناسب نہیں ہے۔ اگر مارس 10ویں گھر میں آپ کے لیے مثبت ہے تو آپ صحیح رستہ اختیار کرتے ہوئے اپنی کامیابیوں کی ڈگر پر چلیے، کامیابیاں آپ کا مقدر ہیں، ٹائم بہت اچھا آپ کی فیور میں چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے سن جو تھا اس نے 9ویں گھر میں آپ کو ایڈوانٹیجز دینا شروع کیے تھے۔ سن اور یورینس دونوں ہی 9ویں گھر میں ہیں۔ سورج اگر 9ویں گھر میں ہو تو انسان فیملی اورینٹڈ بگ ڈیسیجنز لینے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے، جیسے سارے کام کاج چھوڑ کے اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنی فیملی کی ویلفیئر کے کچھ اقدامات کروں۔ تو ادھر بزنس اچھا، ادھر عقل اور ذہانت اچھی، ادھر کمیونیکیشن اچھی، لو سیکٹر تھوڑا ویک، لیکن اس کے باوجود بلڈ ریلیٹیوز، اولاد یا عزیز و اقارب یا ماں باپ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے بنتے شروع ہو جائیں گے، اور اپنے اس پازیٹیو مرکری سائن کی وجہ سے، آپ کے رولنگ سائن کی وجہ سے آپ کے ان لاز کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہوں گے۔ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف میں کوئی ایک بھی ورگو ہے تو وہ اس وقت معاملہ فہمی سے کام لے گا، اپنی جذباتی کیفیات کو معاملے کے بگاڑنے میں استعمال نہیں کرے گا، عقل مندی سے فیصلہ کریں گے۔ تو 9ویں گھر کی خوشیاں سورج کی وجہ سے آپ کو میسر آئیں گی۔ ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، چھوٹی ہجرت ہو تو بھی کر سکتے ہیں، بڑی ہجرت ہو تو بھی کر سکتے ہیں۔ اینڈ اس کے علاوہ 9ویں گھر کی خوشیوں میں گھر کی تعزین و آرائش بھی اسی میں آتی، سیر و سیاحت کے جو پروگرام بنتے ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں۔ سن وہاں پر اچھا خاصا مثبت ہے، اگر ایسی کوئی اقدامات آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور اس سے ریلیٹڈ کچھ اور چیزیں، مطلب یہ چیزیں تو وہ گنی چنی چیزیں تھیں جو 9ویں گھر سے ریلیٹڈ ہم نے بیان کر دی۔ ویسے سورج لارڈ آف ہول سولر سسٹم ہے، یہ آپ کی بری عادتوں کو بہت حد تک دبا دے گا اور آپ کے اندر میجر چینجز لا سکتا ہے۔ اگر اپنی بری عادتوں کو رد کرنے کی کسک آپ کے اندر خود پیدا ہے اور آپ پچھلے عرصے سے اپنی بری عادتوں کو ختم نہیں کر پا رہے تھے، تو ناؤ دس از دا رائٹ ٹائم جب آپ اپنی ان بری عادتوں کو ختم کرنے کی طرف سوچ سکتے ہیں، عملی اقدامات کر سکتے ہیں۔ اب دو تھوڑی عجیب خبریں، میں بری تو نہیں کہتا ہوں، لیکن میں کوئی بھی خبر بری نہیں سناتا ہوں، میں صرف آپ کو سولر ایونٹس بتا رہا ہوتا ہوں۔ خبر کا اچھا ہونا یا برا ہونا آپ کے بیہیویئر اور آپ کے عملی اقدامات پر مبنی ہے۔ کسی خبر کو آپ نے سن کر اپنے اندر تبدیلیاں لائی، اسے ڈیل کرنا سیکھ لیا، تو وہ تو خبر آپ کے لیے اچھی ہو گئی۔ لیکن کسی آپ نے خبر کو، اچھی خبر کو سن کے اپنے اندر سستی لا دی، تو وہ خبر تو آپ کے لیے بری ہو گئی۔
تو آپ کو اچھی خبر اور بری خبر، میرا کام ہے صرف آپ کو کرنا، آپ کو اپنی زندگی میں خود اس کو لے کر سیدھی سمت میں اس سے ڈیل بھی کرنا آنا چاہیے، اور اس کے تدارک کے لیے میں اپنے ایکسپیرینس سے ریمیڈیز بھی آپ کو ہمیشہ دیتا رہتا ہوں۔ اب دیکھیں جوپیٹر جو تھا وہ آپ کے لیے ریٹروگریڈ پچھلے ہفتے سے چل رہا تھا۔ جو سب سے پہلے مرکری ریٹروگریڈ تھا، مرکری کی ریٹروگریشن سے ذہن پرابلم میں جا رہا تھا، جوپیٹر کی ریٹروگریشن سے آپ کی لک ڈاؤن ہوئی۔ اب جو سیٹرن ریٹروگریڈ ہوا ہے، اور ہوا بھی آپ کے 5ویں گھر میں، وہ آپ کو ڈرائے گا، خوف کا عالم بڑھے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کی اسپرچول تھنکنگ بڑھ جائے گی، آپ بھی ریوارڈ کے ذرا زیادہ تیزی سے ڈیمانڈ کریں گے، ریوارڈ آپ کو زیادہ تیزی سے چاہیے ہوگا۔ اینڈ پھر 5ویں گھر میں اگر سیٹرن ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو اس سے جو پسند کی شادی ہے یا محبت کے جو معاملات ہیں ان کے الجھنے اور کشیدہ رہنے کی اطلاعات ہیں، اور قریب آئے ہوئے معاہدے جو بڑے کلوز ہیں، جن کو آج یا کل میں سائن ہونا ہے، قریب آئے ہوئے سودے جن کی تجارت یا جن کے معاہدے کہ آج یا کل یہ سودا ڈن ہونا ہے اور کچھ پروفٹس آنے، وہ رک سکتے ہیں، ڈیلے کا شکار ہو سکتے ہیں یا ریجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو آپ تھوڑا مد نظر رکھیں۔ اگر آپ اس طرح کا کوئی بھی ڈاکومنٹری ایکٹیویٹی کرنے لگے ہیں، ڈاکومنٹس کی ایکٹیویٹی کرنے لگے ہیں، کوئی محبت کا اظہار کرنے لگے ہیں، تو دس از ناٹ رائٹ ٹائم۔ سیٹرن جو ہے 120 دن کے لیے ریٹروگریڈ رہے گا، یہ اگست کی 18 تاریخ کو جا کر ختم ہوگا 2019 میں۔ امید کرتا ہوں کہ اس سیٹرن کی معاملات کو آپ سمجھیں گے اور اس کو ڈیل کریں گے۔ میرے پاس اس کے لیے بہت اچھی ریمیڈی ہے۔ سورہ یاسین اگر کسی نے 13 دفعہ ایک دن میں پڑھی اور لگاتار پورے رمضان میں پڑھ لی، سورہ شمس اگر ایک دن میں ایک دفعہ کسی بھی ٹائم پر پڑھ لی، اور اپنا برتھ اسٹون یلو سفائر، گولڈن ٹوپاز، پرل، پیریڈاٹ یا پھر روبی، ان میں سے کچھ بھی پہنا، تو اتنا کچھ آپ کے پاس آ جائے گا کہ ریٹروگریشن آف جوپیٹر بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گی، ریٹروگریشن آف سیٹرن بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ اب آخری جملہ، یہ ایک ہفتے کا اوور ویو تھا، میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں آپ کو ویکلی ہاروسکوپ بتاؤں، بٹ کیونکہ بڑی بڑی چینجز آ رہی ہیں، ریٹروگریشن بڑے پلانٹس کو ہو رہا ہے، اس لیے اگر کوئی میجر ڈیسیجن لینا ہو تو اپنے برتھ چارٹ کی طرف جائیے۔ یہ ایک ہفتے کی انفارمیشن آپ کو ایک ہفتے کے ڈیسیجن لینے کے لیے کافی ہوتی ہے، بٹ اگر لانگ ٹرم ڈیسیجن لینے ہیں تو برتھ چارٹ ہی اس کا صحیح قانون اور کلیہ ہے۔ اس کے لیے نمبر نیچے چل رہے ہوتے ہیں، آپ جب رابطہ کریں گے تو پروفیشنل ٹیم کو اپنی خدمت کے لیے آپ حاضر پائیں گے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت۔ اگلا ہفتہ بڑی خوشیوں کا ہفتہ ہے۔ اگلے ہفتہ جب ہم یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تب یہ اس کا رمضان کا چاند ہونے کے بالکل ایج پر ہوگا، اور وہ چاند آپ کے کس شعبے کو، کس ہاؤس میں وہ چاند نیا بدری نائٹ ہونے والی ہے، رمضان آپ کے کس ہاؤس میں آ کر زیادہ تقویت دے گا، وہ میں اگلے ہفتے ایسٹرولوجیکل ڈیسیجن ضرور دوں گا۔ اگلے ہفتے 5 تاریخ کو ادروائز بھی میجر چینجز ہیں وہ بھی میں بیان کروں گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ نگہبان۔